الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم بارگاہ رسالت معاب میں درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نعمت اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جان شہنشاہ کون و مقام احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء ذی احتشام احباب ذی وقار برادران اسلام، آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب محترم علامہ مولانا قاری احمد نور صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر، جہاں معاشرے اور سماج کے اندر رسم حنا کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، عریانی اور فحاشی کا ماحول ہوتا ہے، دیندار گھرانے خوشی ہو یا غمی ہو وہ ہمیشہ اس چیز کا لحاظ اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا۔ ویسے تو یہ ہر مومن کا، مسلمان کا یہ نظریہ اور عمل ہونا چاہیے، اللہ خوشی کا موقع دے تو تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اس کو بھولے نہیں، اور کبھی زندگی میں کوئی امتحان کوئی مشکل آ جائے تو تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ کرنا چاہیے۔ دیکھا دیکھی معاشرے اور سماج کے اندر ایسی رسومات بد سر اٹھا چکی ہیں کہ جن کا سر کچلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ فتن و فساد کے اس ماحول میں آج کی یہ تقریب سعید مسلمانوں کے سیکھنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ظفر شاہ بہادر نے کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ ہرگز جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں خوف خدا نہ ہو اور جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی۔ جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا اور جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی۔
اللہ رب العزت کے ذات برکات کا ہر دو اعتبار سے لحاظ رکھنا چاہیے۔ خوشی ہو تو شتر بے مہارہ ہو کر شرعی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور غم ہو تو تب بھی شرعی حدود کی پاسداری ہونی چاہیے۔ خطبہ نکاح کے اندر اکثر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، آپ ان میں دیکھیں بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس ذات سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی ہے۔ پھر آیت کریمہ پڑھی جاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں فوت ہونا کہ تم مسلمان ہو۔ پھر جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تم اللہ کا تقوی دل میں پال لو، سچ بولنا شروع کر دو، اللہ خود ہی تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ذنب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری دل و جان سے کر لی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا، اسے بہت بڑی کامیابی نصیب ہو گئی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ انہیں انعام یافتہ ہستیوں سے ملائے گا، ان کا شمار، ان کا حشر وہ انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ انعام یافتہ ہستیاں کون ہیں؟ من النبیین، یعنی وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور وہ گروہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور راہ خدا میں جام شہادت پینے والے ہیں، والصالحین، اور وہ نیکوکار ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ دنیا والو دھیان کرو، کتنی ہی اچھی سنگت ہے اگر یہ نصیب ہو جاتی ہے تو کتنی اچھی رفاقت ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں اگر تم شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہو، فلیتزوج، جو نوجوان بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، یہ جو شادی کرنا ہے اس کی آنکھوں کو چشمہ حیا دے دے گا، آنکھوں میں حیا آ جائے گی اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ ومن لم یستطع، جو کو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ نفلی روزوں کی کثرت کرے، یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کے سامنے ڈھال بن جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام مسلمان کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان نوجوان کو ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو سہل نوجوان ہوتا ہے قربان جائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نیک نوجوان کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ 40 سال تک مردوں کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حضور کی سنت بھی ہے، آپ سنتے ہیں خطبہ نکاح میں النکاح من سنتی،
حضور نے فرمایا نکاح کرنا، شادی کرنا یہ میرا طریقہ ہے۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں سنت رسول تو مطلب رسول اللہ کا طریقہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے مخ موڑتا ہے وہ ہمارا نہیں، مطلب وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے سے پہلے انسان آزاد ہوتا ہے۔ اب جب انسان ازدواجی زندگی میں منسلک ہوتا ہے تو ذمہ داری کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں سرکار کی لاڈلی محبوبہ زوجہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حقوق العباد میں سے مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امہ، اس کی ماں کا۔ یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا زوجہا، اس کے شوہر کا۔ کامیاب ترین وہ شخص ہے کہ جو حقوق العباد کے اندر وہ حسن پیدا کرے کہ اس سے ماں باپ راضی ہوں، اس سے گھر والے بھی خوش ہوں۔ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق کو سلب کیا جائے۔ دوسری طرف حدیث پاک حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، سن لو تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جس کا کردار اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے نا، وہ معاشرے کے بہترین انسان ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ عرب کا وہ ماحول جہاں عورت کو قدم کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے دختر اسلام کی عظمت کو چار چاند لگائیں۔ حضور نے مقام میں عورت سمجھایا ہے۔ جان عالم گھر میں داخل ہوئے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی نوش جاں کر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کچھ پانی ہمارے لیے پیالے میں بچا دینا، چھوڑ دینا۔ عرض کی بندہ نواز آپ میرا بچا ہوا پانی پئیں گے، جھوٹا پانی پئیں گے؟ اتنے میں کریم قریب آئے، حضور نے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی اور پوچھا عائشہ بتاؤ پیالے کی کس جگہ پر تیرے ہونٹ لگے تھے، میں وہاں سے پانی پیوں گا۔ عورت قدم کی جوتی نہیں ہے، زندگی کے دو پہیے ہیں جنہوں نے ایک خاندان کی ذمہ داری کو اٹھانا ہے، ایک ذمہ داری کو اٹھانا ہے۔ اور عورت کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، فرمایا ایو امرأة ماتت وزوجها عنها راض قد دخلت الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو عورت اس دنیا سے اس حال میں فوت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، قد دخلت الجنہ، حضور فرماتے ادھر فوت ہوتی ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے اسٹوڈنٹ بھائی کو نیک شوہر، والدین کا اچھا سپوت بیٹا، معاشرے کا اچھا فرد، حضور کا اچھا امتی اور اپنی اہلیہ کے لیے بہترین زوج شوہر ثابت ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور زندگی کے جس بندھن میں یہ جڑنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گھر والی کو ان کے لیے بہترین زوجہ ہونے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔